بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2026 کے لیے درخواستیں آج 4 اگست سے جمع ہوں گی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے نامزد کردہ بینکوں کے ذریعے سے آپ اپنی درخواست فارم جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حج کے اخراجات کی جو پہلی قسط ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ہی جمع کروانی ہوگی۔ لانگ ٹرم حج کے لیے آپ 5 لاکھ روپے کی پہلی قسط جمع کروائیں گے، اور شارٹ ٹرم حج کے لیے آپ 5,50,000 روپے جمع کروائیں گے۔ رجسٹرڈ عازمین حج سے حج واجبات کی پہلی قسط کی وصولی 4 تا 9 اگست جو ہے وہ لی جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ نشستیں یعنی کہ کوٹا اگر بچ جاتا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی، جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں، ان سے 11 سے لے کر 16 اگست تک جو نئے درخواست گزار ہیں ان سے درخواستیں طلب کی جائیں گی، تاکہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے خود کو رجسٹر نہیں کروا سکے ان لوگوں کو بھی حج پر جانے کا موقع مل سکے۔ اور یہ سرکاری حج اسکیم کے تحت جو اخراجات ہیں اس کے ہم نے آپ کو بتائی ہے قیمت۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ روم لینا چاہتے ہیں 2 بیڈ والا یا پھر 3 بیڈ والا روم، تو اس کے لیے علیحدہ سے اخراجات جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو حلف نامہ جمع کروانا ہوگا، جس میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے والدین، شوہر یا کوئی شرعی محرم نے مجھے بغیر محرم کے حج کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ بغیر محرم کے کوئی بھی خواتین جو ہیں وہ حج پر جانا چاہتی ہیں، کیونکہ سعودی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ خواتین کو بغیر محرم کے بھی حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ کو یہ حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دستخط چاہیے ہوں گے، اگر ان میرڈ ہیں تو والدین کے، یا پھر میرڈ ہوں تو شوہر کے، یا کسی بھی شرعی محرم کے آپ کو دستخط درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ درخواست گزار کے جو دستخط ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گے، اور 2 گواہ بھی چاہیے ہوں گے، جس میں گواہ نمبر 1 جیسے کہ ان کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور دستخط۔ یہ تفصیلات جو ہیں یہ آپ کو بتانی ہوں گی خواتین جو کہ بغیر محرم کے حج پر جانا چاہتی ہیں۔ اور جو مختلف نمبرز ہیں مختلف شہروں کے، وہ ابھی آپ کو اسکرینز پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان نمبرز پر جو ہے وہ آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حج 2026 کے لیے 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حج 2026 کے لیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو بھی 2026 کے حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کچھ ایسے امراض بتائے گئے ہیں جیسے کہ دل کے مریض میں مبتلا افراد، پھیپھڑے یا گردے کے امراض میں مبتلا افراد، یا پھر سانس کی بیماریوں میں مبتلا جو افراد ہیں وہ بھی اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اچھا جی، تمام درخواست گزار جو ہیں ان کو اگر اضافی سہولیات چاہیے ہوں گی تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو علیحدہ سے پیمنٹ کرنی ہوں گی، جیسے رہائش کا انتخاب وغیرہ۔ تو جو بھی ہے وہ آپ کو سہولت چاہیے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ یہ پیکیج چینج نہیں ہوگا۔ لانگ ٹرم حج کے تحت جو ہے وہ 40 سے 42 دن کا حج ہوگا، اور مختصر مدت یعنی کہ جو شارٹ ٹرم حج ہے اس کے لیے جو ہے وہ 20 سے 25 دن کے لیے قیام کرنا ہوگا، اور مدینہ منورہ میں قیام 3 دن کا ہوگا شارٹ ٹرم حج اسکیم کے تحت جو لوگ بھی جائیں گے۔ اس کے علاوہ رجسٹرڈ عازمین حج پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر پہلی قسط جمع کروائیں گے، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا 4 سے 9 اگست تک جمع کرا سکتے ہیں، اور پہلی قسط برائے لانگ پیکیج جو ہے وہ 38 سے 42 دن یا 40 دن یا 42 دن کی ہوگی، اور پہلی قسط برائے شارٹ حج پیکیج 20 سے 25 دن کے لیے 5,50,000 یعنی کہ 5.5 لاکھ روپے آپ جمع کروائیں گے۔ اور اگر کچھ سیٹیں بچ جاتی ہیں جن لوگوں نے خود کو رجسٹر کروایا ہوا ہے تو ان رجسٹر لوگوں کو موقع دیا جائے گا۔ اب سرکاری حج اسکیم کے نشستیں مکمل ہوتے ہی ادائیگی کا آپشن بند کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد آپ کوئی پیمنٹ نہیں کر سکیں گے جو لوگ بھی آن لائن جمع کروا رہے ہیں۔ اور اگر یہ جو ہے 2 گھنٹے میں بھی پوری ہو جائیں یا 2 دن میں بھی پوری ہو جائے، جیسے ہی جو ہے وہ کوٹا مکمل ہوگا تو یہ آپشن بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اندر قربانی کی رقم شامل نہیں ہے، یعنی کہ قربانی کی جو رقم ہے وہ آپ کو علیحدہ سے ادا کرنی ہوگی،
اور جو بھی آپ سہولیات لیتے ہیں، علیحدہ سے بیڈ لیتے ہیں یا جو بھی اور کوئی ایکسٹرا سہولیات آپ حاصل کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو اضافی رقم ہے وہ آپ سے اگلی یعنی کہ جو دوسری قسط اکتوبر میں لی جائے گی، اس کے اندر آپ سے یہ تمام رقم وصول کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پیکیج کے جو رقم ہے اس کے اندر قربانی کی رقم بھی ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ خود سے سعودیہ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں یا وہاں کی رجسٹرڈ کمپنیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی جو ایکسٹرا جو سہولیات ہیں، جیسے کہ علیحدہ بیڈ کی، علیحدہ کمرے کی جو سہولیات وغیرہ ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو مکہ مکرمہ میں حاصل ہوں گی۔ مدینہ میں یہ سہولیات آپ کو میسر نہیں ہوں گی، چاہے لانگ حج پیکیج ہو یا شارٹ حج پیکیج ہو، دونوں کے تحت ہی یہ سہولیات آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ اور بار بار آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں جو ہے وہ وصول کی جائیں گی، تو اس لیے جن لوگوں نے آن لائن جمع کروانے ہیں فارم وہ بھی جمع کروا دیں، اور جن لوگوں نے بینکس کے تھرو جمع کروانا ہے وہ لوگ بھی جیسے ہی بینک کھلیں صبح یعنی کہ 4 اگست کو، تو اس سے پہلے ہی بینکس کے باہر جو ہے وہ اپنی لائنز بنا لیں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ خود کو اپنی درخواست جمع کروا سکیں اور اس کے ساتھ ہی رقم جمع کروا سکیں۔ جن نامزد بینکوں میں یہ درخواستیں جمع کی جائیں گی اس کے متعلق ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہاں سے جا کر پاکستان کے جو منظور شدہ 15 بینکس ہیں جن کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ حج کی رقم جمع کر سکیں، ان کے نام آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ حج 2026 کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ ہو جیسے ہی آئے گی ہم اس کو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی جو بھی حج یا عمرہ پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو وہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی معلومات پہنچتی رہے۔ کمرے کی سہولیات حج کے دوران جو ہے وہ شیئرنگ کی بیس پر دی جاتی ہے، یعنی کہ خواتین کو خواتین کے کمرے میں ان کے ساتھ ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں 4 سے 6 خواتین ایک ساتھ رہتی ہیں، یہاں پہ مرد حضرات جو ہیں ان کو مردوں کے کمرے میں ٹھہرایا جاتا ہے، اس میں بھی 4 سے 6 افراد جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کمرے کو۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ علیحدہ کمرے کا آپشن موجود ہے جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈبل بیڈ کے لیے 2 لاکھ روپے ایکسٹرا پے کرنے ہوں گے، اور ٹرپل بیڈ کے لیے آپ کو 65 سے 70 ہزار روپے جو ہے وہ علیحدہ سے جمع کروانے ہوں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ افراد جو 3 افراد ہوں وہ ایک ہی فیملی کے ہوں اور محرم ہوں، تبھی وہ ایک کمرے میں ایک ساتھ اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اضافی سہولیات چاہیے تو آپ کو اس کے لیے اضافی رقم بھی ادا کرنی ہوگی جو کہ آپ سے اگلی قسط میں وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اختیاری سہولیات بشرط دستیابی، یعنی کہ اگر دستیاب ہوں گی تو صرف مکہ مکرمہ میں ہی آپ کو جو ہے وہ یہ سہولیات دی جائیں گی، مدینہ منورہ میں آپ کو کوئی بھی اختیاری سہولت میسر نہیں ہوگی۔ اور لانگ ٹرم حج کے تحت جو ہے وہ حجاج کرام کو 8 دن مدینہ منورہ میں ٹھہرایا جائے گا، اور شارٹ ٹرم حج پیکیج کے تحت عازمین حج کو 3 دن کے لیے مدینہ منورہ میں رہائش دی جائے گی۔